بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والے ناولز کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیں آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ آ جاؤ لوٹ کر تم، یہ کہہ رہا ہے دل، تم بن جیا جائے کیسے، کیسے جیا جائے تم بن، صدیوں سے لمبی ہیں راتیں، صدیوں سے لمبے ہوئے دن، آ جاؤ بند بھی کرو اسے، غضب خدا کا پچھلے 2 گھنٹے میں کوئی 15 دفعہ سن چکی اور پچھلے 3 مہینے کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ اتنا سنو گی نا تو آگے رہنے سہرے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے اس کے آنے کے۔ کیا کسی پیر فقیر نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ کام ہونے تک سنتی رہو؟ بور مت کرو، تمہاری اس تقریر سے اچھی تو وہ غزل ہی تھی۔ اس نے تکیہ منہ سے ہٹایا تھا۔ کیا بور تقریر؟ میری باتیں تمہیں تقریر لگتی ہیں اور تم بور کر رہی ہو، میں نہیں۔ ایک تو پورا دن آفس میں سر کھپاؤ، درجہ حرارت گھر آنے کے بعد اس چڑیا گھر میں قسم قسم کی آوازیں سنو، رات کو 2 گھڑی سکون سے سونے کا سوچو تو محترمہ کی داستان غم پر مبنی درد بھرے گانے سنتے ہوئے ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے یہ سب۔ کمال ہے بھئی، جواباً چڑھ کر اور تقریر پر جاڑ پڑی تھی، جبکہ وہ چادر تان کر کروٹ بدل چکی تھی۔ دوسری طرف درجہ حرارت 60 سے تجاوز کر چکا تھا۔ حد ہو گئی جناب، یہاں بول بول کر گلا بیٹھ گیا ہے، ذخیرہ الفاظ ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ موصوفہ ہیں کہ ان پر ذرا اثر نہیں ہے، یعنی دیوانے کی بڑھ سمجھی جا رہی ہے ہماری گفتگو۔ محترمہ، اگر ہماری آواز آپ کی سماعت سے ٹکرا رہی ہے تو براہ مہربانی اس پر غور فرما لیں، ناگوار خاطر نہ گزرے۔ الفاظ کو اتنا چبا چبا کر کہا گیا تھا کہ اس کی آہ و بکا اس تک پہنچی تھی اور اس نے منہ پر چادر ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ میں انگلش لٹریچر میں ایم اے کر رہی ہوں، اردو ادب میں نہیں۔ اگر رات کے 2 بجے آپ کو مرزا غالب کی غزلیں سننے کا اتنا موڈ ہو رہا ہے تو یہ شوق جا کر آغا جی کے سامنے پورا کیجیے، وہ بہت دلچسپی سے سماعت فرمائیں گے اور خاطر خواہ آپ کے ذوق کی داد بھی دیں گے، سمجھ آئی؟ اس نے بھی جواباً دانت پیس کر ایک تقریر جاڑی تھی۔ پلیز، میں اپنے تمام دانستہ وغیرہ دانستہ کردہ اور نہ کردہ گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے، مجھے سونے دو، تم بھی سو جاؤ کیونکہ تمہیں بھی آفس جانا ہے۔ اسے گورتا پا کر اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ بتاؤ آج کون سا مارکا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ تو یہ اداسی کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کیسٹ پلیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تو روز کا ہی قصہ ہے، چند دن اور برداشت کر لو، آپ کے پیا دیش سدھارنے کے بعد اس کمرے پر اکیلے میرا راج ہوگا اور مجھے ہر طرح کی آزادی ہوگی، اور اگر میرے ساتھ ساتھ تمہارے جانے کے بھی انتظامات کر دیے گئے۔ پھر سامعہ نے آنکھیں گھما کر پوچھا تھا۔ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے فائنل سیمیسٹرز میں 6 مہینے باقی ہیں، جبکہ تمہاری شادی عید کے فوراً بعد ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ پاپا میرے فائنل سیمیسٹرز سے پہلے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ 6 مہینے پہلے منگنی تو ہو سکتی ہے نا؟ سامعہ نے بھویں اچکا کر کہا تھا۔ کوئی رشتہ ہو تب نا؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ تمہارے پاپا کا نہیں پتا؟ اور آغا جی، وہ تو 1 گھنٹے میں کسی بھی طرح تمہیں بیاہ کر رخصت کر دیں، اس سے کچھ بعید نہیں ہے۔ سامعہ کے کہنے پر اس کا چہرہ سفید سا پڑ گیا تھا۔ بات تو اس کی کسی حد تک ٹھیک تھی۔ دیکھو، تم کو ڈرانا میرا مقصد نہیں ہے، میں تو صرف یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ تم اپنے سیمیسٹرز کے کمپلیٹ ہونے تک یہ قصہ بھول جاؤ، مطلب کہ تم یہ ظاہر کرو کہ ہم سب کچھ بھول گئی ہو، تمہاری توجہ صرف پڑھائی پر ہے، اور 6 مہینے بعد عین ممکن ہے کہ حالات تمہارے حق میں ہو جائیں، اور اگر ایسا ممکن نہ بھی ہوا تو ممکن بنایا تو جا سکتا ہے، مگر شانت رہ کر، اور بعد میں بھی اس قابل ہوں گی کہ تمہارے حق میں سب کو قائل کر سکوں، میرا مطلب ہے شادی کے بعد، اور پھر ایک اور ووٹ بھی تمہارے حق میں ہو جائے گا۔ آئی سمجھ؟ سامعہ نے اس کا سر ہلایا۔ جواباً وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈونٹ وری، زیادہ مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے۔ سامعہ نے اسے تسلی دی تھی۔ اس نے لیٹ کر چادر اوڑھ لی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ کیا بات ہے؟ اس نے شیزا کے بڑھائے ہوئے پیپرز پر نظر ڈالی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے پیپر پر لکھا۔ کیا مطلب؟ چوکھٹا سوجا ہوا کیوں ہے؟ شیزا نے لکھ کر وضاحت کی۔ تھنگ، اس نے جواباً لکھا، یہ فلمی ایکٹریس کی طرح زیادہ پوز مارنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا،
शीज़ा ने नहायत तप कर लिखा था। इसने शीज़ा को एक नज़र देखा, फिर सर बशीर की तरफ मुतवज्जह हो गई जो शेक्सपियर की पोट्री का पस मंज़र समझा रहे थे। शराफत से बता दो हुआ क्या है। शीज़ा ने कोहनी मारकर इसकी तवज्जो लिखते हुए कागज़ पर दिलाई थी। तुम ये शराफत से जाकर पूछो, मेरा दिमाग ना खाओ। हनिया ने एक नज़र इसे देखकर पर्चे पर घसीटा मारा। वेरी फनी। शीज़ा दांत पीसकर आहिस्ता से बोली, देखो सर इधर ही देख रहे हैं, वो हमें क्लास से बाहर निकाल देंगे। इसने बज़ाहिर सर की तरफ मुतवज्जो होकर शीज़ा से सरगोशी की थी। बहुत अच्छा करेंगे, तुम्हारे इस तो थोबड़े के साथ इनके बोरिंग लेक्चर में करवाहट भी घुल गई है। मिस शीज़ा एंड मिस हनिया, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? पर आखिर सर बशीर ने पूछ ही लिया जो इन्हें काफ़ी देर से नोट कर रहे थे। नो नथिंग सर, हनिया जल्दी से बोली थी। पूरी क्लास इनकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। If you are not interested, you can go out from the class, but don't disturb to other please. Sorry sir, हनिया ने कहा था। शीज़ा उठ रही थी कि मगर हनिया ने इसका हाथ खींचकर बिठा दिया। शीज़ा ने बुरा सा मुंह बनाकर पहले इसे फिर सर को देखा, जबकि सर रोमियो की फीलिंग्स बाजुबान शेक्सपियर समझाने लगे थे। शीज़ा ने हनिया को देखा जो बहुत इन हमाक से सर की गुफ्तगू सुन रही थी, और शीज़ा ने इसकी तरफ सर हिलाया था जैसे इसे सब कुछ समझ आ गया हो। हनिया के मूड की वजह से या रोमियो की फीलिंग्स, ये हनिया नहीं जान सकी थी क्योंकि वो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। वो तो सर बशीर की बातें सुन रही थी। हाँ अब बताओ क्या मसला है? क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठ गई। शीज़ा के पूछने पर वो खामोश रही। घर में कोई प्रॉब्लम है? शीज़ा ने फिर पूछा। घर में क्या प्रॉब्लम होगी, घर वालों से प्रॉब्लम है, इसने उकताकर जवाब दिया था। फिर वही किस्सा, हाँ वही किस्सा, इसने जैसे आह भरकर कहा था। अब क्या हुआ? होना क्या था, इस दिन मेरे सेल पर इसका फोन आया था। मैं अपने कमरे में ही बैठकर बात कर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि रूफी अंदर टेरेस में है। जब मैंने बात करके फोन बंद कर दिया तो रूफी भी टेरेस से अंदर कमरे में आ गया और कहने लगा, तुम अरसल से बात कर रही थी, मैं अभी अम्मी को बताता हूँ। इसने जाकर अम्मी को बता दिया कि हनिया बज्जो अरसल से मोबाइल पर बात कर रही थी। अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया कि हाँ मैं करती हूँ बात, मगर कभी कभार। अम्मी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो ये समझ रही थी कि मैं ये किस्सा ख़त्म कर चुकी हूँ। इन्होंने मुझे ये कहकर अगर मैंने ये कहानी यहीं ख़त्म ना की तो वो पापा को सब कुछ बता देंगी। फिर आखिरी फैसला जो होगा जाहिर है वो आगा जी का होगा, जो कि पापा हम तक पहुँचाएंगे। ये थी दास्तान जिसे तुम सुनने को बेताब थी। मुझ जैसे जल कर बोली थी। तो मतलब कि कहानी में ट्विस्ट आ गया है। शीज़ा ने पुरसोच अंदाज में कहा। ट्विस्ट यही है कि एंड होने वाली है कहानी। हनिया मजीद तपकर बोली थी। डोंट वरी यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीज़ा ने इसे तसल्ली दी। क्या खाक ठीक होगा? इसी उम्मीद पर इतना अरसा गुजार कर मैं अपने लिए सिर्फ अजाब खरीदे हैं, और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि होना वही है जो मेरे घर का सिस्टम और इसको चलाने वाले चाहते हैं। और जब मैं भी इस सिस्टम का एक हिस्सा हूं तो मुझे जीना मरना इसी के साथ है। तो फिर ये सब क्यों? दुख तो दोनों रास्तों पर चलकर मुझे झेलना है, तो कोई एक रास्ता क्यों ना चुन लूं। और इस रास्ते में एडवेंचर तो बहरहाल मेरे माँ बाप को जाता है। आखिर वो मुझे पालने पोसने के सजावार हैं। लिहाजा मैंने ये फैसला कर लिया कि आज या कल मैं अरसल को बता दूंगी कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। तुम अपने रास्ते पर चलो और मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो। इसके लहजे में सिर्फ मायूसी थी, और वो मान जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है अगर नाम माने भी तो। ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। हाँ दिलाइल के साथ समझाने की कोशिश ज़रूर करेगा, मगर मैं अपनी बात कहकर कोई वास्ता भी नहीं रखूंगी। इसने आंखों के नम गोशे उंगलियों की पोरों से साफ किए थे। देखो हनिया, शीज़ा ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। शीज़ा, अगर तुम मुझे कुछ समझाने या मजीद कोई उम्मीद दिलाने की कोशिश कर रही हो तो प्लीज़ ये ना करो। हकीकत को बहरहाल मुझे फेस करना है। हनिया ने इसकी बात काट कर कहा था। कोशिश तो की जा सकती है ना? शीज़ा ने फिर हिम्मत दिलानी चाहिए थी। जितनी कोशिश मैं कर सकती थी मैंने की, मगर हर चीज़ के लिए कोशिश जिंदगी के आखिरी सांस तक नहीं की जा सकती। हालात और वक्त को भी मद्देनजर रखना चाहिए, और फिर जब किस्मत ही साथ नहीं लिखा तो क्या किया जा सकता है। इसका लहजा धीमा पड़ गया था। तो तुम तुम सरेंडर कर रही हो, और कर भी क्या सकती हूँ, इसने दुखी लहजे में कहा था। शीज़ा ने तासुफ से इसे देखा था। चलो उठो, कहीं पॉइंट ना मिस हो जाए। हनिया खड़ी हो गई थी। शीज़ा ने भी इसकी तकलीद की। तेरा दिल भी जाना बेकरार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए।
शोभी साहब नहायत खशू से प्रियंका चोपड़ा के लटके और झटके देखने में महू थे और शायद सलमान खान की जगह खुद को तस्वुर कर रहे थे। शोभी हनिया इसके सर पर खड़ी चला रही थी। क्या है? इसको अपनी तवज्जो टूटने पर खासी झंझलाहट हुई थी। मुझे कुछ नहीं है, ये तुम्हारे सेल को कोई प्रॉब्लम है। पता नहीं किसी को क्या हमारी फिक्र होगी जो मुसलसल फोन ना रिसीव किए जाने पर भी फोन किए जा रहा है। इसने मोबाइल की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। इस वक्त तक फोन बंद हो चुका था। वैसे मोबाइल फोन इसी लिए होता है कि इसे अपने साथ रखा जाए, ना कि दूसरों के कान फाड़ने के लिए इधर उधर फेंक दिया जाए। वो जाते जाते बोली थी। अच्छा ठीक है, शोभी ने जवाब दिया और सेल की तरफ मुतवज्जो हो गया जो कि दोबारा बजने लगा था। हाँ बोल। ओके यार, आ जाऊंगा। हाँ आ जाऊंगा। इसने फोन ऑफ किया था और दोबारा टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गया जहां प्रियंका चोपड़ा काफी बोल्ड अंदाज में अपनी बेकरारी का इजहार कर रही थी। मैं भी बेकरार हूं तो भी बेकरार है, तेरा इंतजार है। शोभी साहब बमुश्किल ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वो सलमान खान का नहीं, इसका इंतजार कर रही हो। शोभी इंसान बन जाओ, जरा आओ, आवाज कम कर लो, आगा जी गुस्सा हो रहे हैं। सामिया लाउंज में आकर चलाई थी। मजाल है जो शोभी के कान पर जूं तक रेंगी हो। सामिया ने आगे बढ़कर खुद ही आवाज कम कर दी। क्या मसला है? वो बुरी तरह झंझलाया था। आगा जी के कमरे तक आवाज जा रही है, वैसे ही इनका मूड ऑफ है। फिर इसने तेवरी पर बल डाले पूछा था। फिर ये कि अगर अपनी शामत को आवाज देनी है तो आवाज तेज कर लो। वो इत्मीनान से बोली थी। यहाँ तो सिर्फ शामतें ही आती हैं, हमेशा मूड ऑफ ही रहते हैं सबके, बस स्विच ऑन होते हैं 440 वाट के। इसने रिमोट से टीवी बंद कर दिया, अपना मोबाइल उठाया और बड़बड़ाता हुआ जोर से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। अब सामिया ने जगह संभाल ली थी। टीवी ऑन करके इसने स्टार प्लस लगा दिया। लाउंज में इस वक्त कसौटी जिंदगी की आवाज गूंज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ही लाउंज में जमा होने लगे। अम्मी, बी जान, बड़ी चच्ची की माया, खुद बड़ी चच्ची भी नीचे आ गई थी क्योंकि बड़े चच्चा आज जल्दी घर आ गए थे और टीवी पर कब्जा किए बैठे थे। बकौल बड़ी चच्ची के आज पप्पू अम्मी भी आई हुई हैं, आगा जी के कमरे में बैठी हैं। घड़ी पर नजर पड़ते ही वो भी जल्दी से लाउंज में आ गई थी। इनकी दोनों बेटियां फरवा और यमुना जो घंटा भर से हनिया का दिमाग चाट रही थी। फरवा को अचानक याद आया था कि अरे कसौटी जिंदगी की शुरू हो गया होगा। चलो हनिया लाउंज में चलते हैं। इसका मूड तो नहीं था मगर इसे भी तजस्सुस था कि आखिर अनुराग जिंदा है कि मर गया, और आज की किस्त तो शायद ये बता दिया जाता। लिहाजा वो भी इसके साथ चल पड़ी। चलो भाई छुट्टी है। पुप्पी अम्मी का बेटा फहीम ऑफिस से यहीं आ गया था। लाउंज में बैठे इस तमाम नाजरीन ने गोया हाथ झाड़कर कहा था, ये कौम किन चक्रों में पड़ी हुई है आखिर। लाउंज से मुल्हिक डाइनिंग रूम में चेयर घसीट कर बैठ गया था जहां ज़ुबी साहब टेबल पर अपनी नोटबुक्स का अंबार लगाए और इर्द गिर्द पेपर्स बिखेरे स्टैटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और साथ साथ टीवी के दीदार से भी मुस्तैद हो रहे थे। बल्कि चक्करों में पड़ी नहीं है, डाल दिया गया है। नतीजा ये कि हमारी ये बेचारी कौम घिन चक्कर बन गई है। क्यों मियाँ? ज़ुबीस ने ज़ुबी से पूछा जिसकी पूरी तवज्जो टीवी की तरफ थी। असल में ये हिंदुस्तान की चाल है। वो मुसलमान खास तौर पर हम पाकिस्तानियों को अपनी इस झूठी दुनिया यानी मीडिया में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि इसके काले करतूतों पर हम ध्यान न दे सकें। क्या समझे? ज़ुबी के तवज्जो न देने पर भी इसने हिम्मत नहीं हारी थी। ओहो फहमी भाई, एक मिनट को तो चुप रहें। इसको सख्त झंझलाहट हुई थी कि फहीम के मुस्तकिल बोलते रहने पर। ड्रामे में इस वक्त कोई चौंका देने वाला सीन चल रहा था और हाजरीन का इश्तियाक इस वक्त अरूज पर था। क्या 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी में इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगी। इंतहाई गहरे मेकअप, हैवी ज्वेलरी और नाकाफी कपड़ों में वो एक्ट्रेस कैमरे की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। वो इस ड्रामे का मशहूर करैक्टर थी। साले करोड़ों की बात करते हैं मीडिया पर दुनिया को दिखाने के लिए, हकीकत में इंतहाई गरीब गुर्बत को पहुंची हुई कौम है। फुटपाथ पर सोने वाली भूखी नंगी कौम। इस कौम की फौज कश्मीर में इंसानियत की दजियां बिखेर रही है। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोल रहा था। प्लीज फहीमी, ये तकरीर बंद करो। तुम्हें किसने कहा है कि यहाँ बैठकर टीवी के दर्शन करो फिर बाद में भाषण दो? सामिया ने बुरी तरह चढ़कर कहा था। वाह भाई, देखा असर आपने। अभी तो सिर्फ जुबान का आया है, जल्दी ही एक दूसरा स्टार प्लस इस घर में लोग देखेंगे।
فہیم نے جلے کٹے لہجے میں کہا تھا، جبکہ سامیہ انسنی کر کے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں اشتہار کے بعد ڈرامہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ تمام ناظرین کا اشتیاق زور پکڑ چکا تھا، وہ پوری طرح ٹی وی کی طرف متوجہ تھے، آس پاس کے ماحول سے انہیں غرض نہ تھی۔ فہیم ان کی حالت پر افسوس کرتا آغا جی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا موبائل مستقل وائبریٹ کر رہا تھا۔ اس نے نمبر دیکھا، ارسل کا نمبر تھا، مگر مجبوری تھی کہ وہ ریسیو نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت کے کمرے میں مایا بیٹھی تھی جو روفی اور سعدی کے ساتھ کوئی پزل گیم کھیل رہی تھی۔ جب فون کی وائبریشن بند نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ کوریڈور اور مین میں سناٹا تھا۔ وہ کوریڈور کا آخری دروازہ کھول کر گول ٹیرس میں آ گئی تھی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف وہی تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے آہستگی سے کہا تھا۔ اس کی آواز ہی ہنیا کو اپنا ارادہ بدلنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ یہی کہ وجہ تھی کہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فیصلے سے اس کو آگاہ کرنے کے لیے اس سے بات کرنا ضروری تھا۔ کیا بات ہے؟ 4 دن سے فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہو؟ ناراض ہو یا بیزار ہو گئی ہو یا راستہ بدلنا چاہتی ہو؟ اس نے سوالات کی بھرمار کر دی تھی۔ تم نے جو آخری سوال کیا ہے وہی میرا جواب ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ واٹ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ اچھا، کیا ہوا؟ اس نے تسلی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پھر کہہ کر رکا۔ پھر یہ کہ اس کہانی کا انجام یہی ناکامی پر مبنی ہے، لہٰذا ہماری کوششیں بیکار ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم ابھی اپنے راستے بدل لیں، ورنہ واپسی کا سفر بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تو کیا اب واپسی کا راستہ تکلیف دہ نہیں ہوگا؟ اس نے پوچھا تو وہ جواباً خاموش رہی تھی۔ تم تو میرے گھر والوں کو جانتے ہو، میرے پاپا ایک بار جس کے لیے نہ کہتے ہیں پھر ان کے منہ سے اس کے لیے کبھی ہاں نہیں نکلتی۔ امی کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، اور آغا جی، ہمارے گھر میں ہر فیصلہ ان کا ہوتا ہے اور ان کی کہی بات پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ اس قصے کا تو آغاز کو آغا جی کو علم ہی نہیں ہے، انہیں آج پتہ چلے تو کل کسی کو پکڑ کر میری شادی کروا دیں۔ سنو ہنیا، یہ ساری باتیں تم نے جو کہی ہیں، اس کا علم تمہیں کیا 5 سال پہلے نہیں تھا؟ وہ پوچھ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات اور رویے بدل جائیں گے، مگر اب ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور جھوٹی امیدوں پر خود کو دھوکہ دینے کا کیا فائدہ جبکہ نارسائی مقدر ہے۔ اس کا لہجہ پتھرا سا گیا تھا۔ جب سارے فیصلے اکیلے خود ہی کر لینے ہیں تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ وہ بری طرح چڑھ گیا تھا اس کے مایوسی بھرے لہجے پر جو اسے بھی ناامیدی کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل رہا تھا۔ اف ارسل، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ پھر جھنجھلا سی گئی تھی۔ فون پر بھی میں نے کبھی کچھ سمجھ سکتا ہوں اور نہ سمجھ سکتا ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، اس نے فوراً کہا تھا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو۔ میں 11 بجے تک تمہارے کیمپس آ جاؤں گا اور کیفے میں تمہارا ویٹ کروں گا۔ آ جانا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر ارسل نے فون بند کر دیا تھا۔ اب کیا کرے؟ کچھ تو وہ فون کو ہی گھورتی رہی۔ اس نے فون پر بات کرنا ہی ہنیا کو اتنا مشکل لگتا تھا، اور ملنے پر تو ہنیا کی آواز ہی بند ہو جاتی تھی، صرف وہ بولتا رہتا اور وہ سنتی رہتی اور سوچتی رہتی، مگر قائل ہو جاتی، اور ابھی بھی اسے یہی ڈر تھا۔ اوف، اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس نے اپنی زندگی عذاب کر لی تھی، اور اس عذاب میں پڑ کر جس میں خوشی کم اور غم زیادہ تھا، کھو دینے اور نارسائی کا غم، یہ ان دنوں کی بات تھی جب وہ فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی۔ کالج میں نیا ایڈمیشن ہوا تھا اور کالج تھا بھی بہت دور۔ کالج وین کا ابھی ارینج ہو نہیں سکا تھا کہ کوئی وین آنے کو تیار نہیں تھی اس کے گھر تک، اور بس سے جانے کی عادی نہیں تھی۔ اب تک اسکول بھی وین سے جاتی آتی تھی، ساتھ میں دونوں چھوٹے بھائی بھی ہوتے تھے، مگر اب کالج سے اکیلے جانا پڑتا تھا، وہ بھی پبلک بس سے۔ اسٹاپ بھی اس کے گھر سے خاصا دور تھا، 3-4 گلیاں کراس کر کے مین روڈ نکلتا تھا۔ صبح تو راستہ کٹ جاتا، کافی رش ہوتا تھا آنے جانے والوں کا، مگر دوپہر 3 بجے تو خو کا عالم ہوتا تھا۔ بڑے گھروں کے گیٹ تو ویسے ہی بند رہتے تھے اور چوکیدار بھی گیٹ کے اندر ہی بیٹھتے تھے، لہٰذا گلیوں میں سناٹا ہوتا تھا۔ اسٹاپ سے گھر تک کا 15 منٹ کا سفر اسے 15 گھنٹے پر محیط لگتا تھا۔ سامیہ یونیورسٹی جاتی تھی، اس کی ٹائمنگ الگ تھی۔ ماہا ہمدرد یونیورسٹی میں تھی، اس کی وین آتی تھی۔ شوبھی NED جاتا تھا، اس کا روڈ بالکل الگ تھا، لہٰذا اس کے ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا، اکیلے اس کی جان جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک ڈرپوک سی لڑکی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ریڈ کار اس کا اسٹاپ سے گھر تک پیچھا کرتی رہتی تھی۔ 1-2 دن تو اس نے نوٹس ہی نہیں لیا، مگر جب اس کار والے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کی خوف سے جان ہی نکل گئی۔ عجیب و باش سا شخص لگ رہا تھا۔
شکل سے ہی بدماشی چھلک رہی تھی. وہ ڈری سہمی باغم باغ گھر پہنچی اور پھر اگلے 2 دن وہ کالج ہی نہیں گئی تھی. کب تک؟ اس طرح تو صرف اس کا لاس ہوتا. لہٰذا وہ ہمت کر کے کالج جانے لگی. 2 دن سکون سے گزرے. اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ اب نظر نہیں آئے گا. مگر اگلے دن وہ اسٹاپ سے گھر جا رہی تھی کہ پہلی ہی گلی میں وہ ریڈ کار نظر آئی. اسے ڈرائیو کوئی اور کر رہا تھا اور وہ شخص فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا. گاڑی اس کے راستے میں رک گئی اور فرنٹ ڈور کھول کر وہ شخص باہر آیا. وہ شخص خبیث سی ہنسی ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. اس کے قدم جیسے جم سے گئے تھے. خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا. تھوڑی دیر کو میری بات سن لو. اتنی ڈرتی کیوں ہو تم مجھ سے؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی. راستے سے ہٹو. وہ مشکل بولی تھی. سننی تو پڑے گی ہماری بات، ورنہ ہم زبردستی سنا دیں گے. کیا سمجھی؟ وہ خباثت سے ہنسا تھا. آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ چاہتے کیا ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی. تم ہمیں اچھی لگی ہو. تمہیں چاہتے ہیں. وہ بالکل سامنے آ گیا تھا. بکواس بند کرو اور راستے سے ہٹو. وہ کہہ کر سائڈ سے نکلنے لگی مگر وہ ایک دم اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی کی جانب کھینچنے لگا. چھوڑو مجھے. وہ چیخی اور اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی کمزور سی کوشش ناکام ثابت ہوئی. وہ کار کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی نے ایک لات رسد کر کے ہنیا کو کھینچ کر ایک طرف کیا. وہ بلبلا کر پیچھے مڑا اور غصے سے اس کی طرف دیکھا. ہیریت، چاہتے ہو تو فوراً اپنی اس کار میں یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ، ورنہ اتنا پیٹوں گا کہ پیدل چلنا تو دور گاڑی میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہے گا. وہ جو بھی تھا اس کی دھمکی کارگر گزری تھی اور وہ خبیث شخص گھورتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولنے لگا تھا. اور سن، آئندہ اس گلی میں یا اس ایریے کے آس پاس بھی نظر آیا تو تیرا اور تیری اس گاڑی کا نام و نشان مٹا دوں گا. چل بیٹھ. اس نے دھکا دے کر دروازہ پاؤں سے بند کیا تھا اور ریڈ کار دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گئی. تھینک یو. وہ تھوک نکل کر بولی تھی. مینشن ناٹ. ایسی چھوٹی موٹی نیکیاں میں کرتا رہتا ہوں. اس نے انداز بے نیازی سے کہا تھا. کیا یہیں کھڑے رہنا ہے یا گھر نہیں جانا؟ وہ اسے ہنوز کھڑے دیکھ رہی تھی. جی. اس نے فوراً قدم آگے بڑھائے تھے. مجھے پہچانتی ہو نا؟ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا. جی. آپ ارسل ہیں اور پارک والی گلی میں آپ کا گھر ہے. ہمارے گھر سے 2 گلیاں پہلے. وہ آہستہ سے بولی تھی. شکر ہے. یہ تو معلوم ہے. تم اکیلے کیوں جاتی ہو؟ کسی کے ساتھ آیا جایا کرو. وہ کہہ رہا تھا. مجبوری ہے. سب کی ٹائمنگ الگ الگ ہیں. کوئی ساتھ جانے والا ہے ہی نہیں. اس نے بے چارگی سے کہا. اچھا. وہ کچھ سوچنے لگا. تم اسی ٹائم آتی ہو کالج سے؟ جی. اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا. میرا ٹائم بھی یہی ہے. میں کامرس کالج میں BCom فائنل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میری واپسی اسی وقت ہوتی ہے مگر میں ذرا آگے والی اسٹریٹ سے اندر مڑتا ہوں. آج یوں ہی اتفاق سے میں بس سے پہلے اتر گیا تو سوچا یہیں سے چلا جاؤں. تو وہ رکا. اس نے ایک دم نظریں جھکا لی. اینی وے اگر تم مجھ پر ٹرسٹ کرو تو میں اسٹاپ سے گھر تک تمہیں چھوڑ دیا کروں گا. ہاں مگر گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس نے کچھ دیر سوچا. اوف بی کیا تمہیں تمہارے گھر تک پہنچاؤں گا؟ صرف تمہارے گھر کی گلی تک. تمہارے گلی میں داخل ہونے کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا. اس نے سمجھایا. ہاں ٹھیک ہے. وہ راضی ہو گئی. اسی وقت ہنیا کے گھر کی گلی آ گئی. تھینک یو. وہ کہہ کر اندر مڑنے لگی. 1 منٹ. اس کے کہنے پر ہنیا نے پلٹ کر دیکھا. تھینک یو. وہ بولا تو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. مجھ پر ٹرسٹ کرنے کے لیے. اس نے جملہ کمپلیٹ کیا اور وہ مسکراتی. ڈور بیل بجا کر اس نے پلٹ کر گلی کے کونے پر دیکھا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. پھر گیٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گیا تھا. پھر روزانہ کی ملاقاتوں نے ارسل کو اس کا بہت اچھا دوست بنا دیا. وہ اس پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی. اس سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی اور وہ تھا بھی بہت اچھا، بہت سافٹ سپوکن جولی-سا لڑکا. اس کے گھر میں بھی ارسل کو سب جانتے تھے مگر یہ اسے بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بھائی ارسل کو اچھا نہیں سمجھتے. لہٰذا امی بابا کو بھی وہ اچھا نہیں لگتا تھا. وہ اسے ایک آوارہ لڑکا سمجھتے تھے. پچھلے 1 سال سے وہ اسے اسٹاپ سے گھر پر بحفاظت پہنچا رہا تھا. اسے تو ارسل میں کوئی برائی نظر نہیں آئی تھی. اس کی طرف سے اسے بالکل اطمینان تھا مگر پھر بھی اپنے بھائیوں کی بات سن کر وہ ڈسٹرب ضرور ہوئی تھی اور ڈر بھی گئی تھی. حالانکہ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ارسل اسے روزانہ گھر تک چھوڑنے آتا ہے اور اگر انہیں یہ پتہ چل جائے تو اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکی تھی. کیا بات ہے فرینڈ؟ پچھلے 2-3 دن سے نوٹ کر رہا ہوں تم بہت خاموش رہنے لگی ہو. میں ہی بولے جا رہا ہوں. خیریت تو ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا. نہیں کوئی بات نہیں. وہ دھیرے سے بولی. دیکھو اگر تمہیں یہ فکر ہے کہ میں اپنی کلاسز آف ہونے کے بعد تمہیں اسٹاپ سے نہیں لے سکوں گا تو ایسا نہیں ہے. میں گھر پر تو ہوں گا. آرام سے آ جایا کروں گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب تو ٹھیک ہے. مجھے معلوم ہے کہ تم یہی کرو گے. اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. پھر گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے ہنیا کو بغور دیکھا. نہیں بات دراصل یہ ہے کہ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اصل بات بتائی اور وہ ایک دم خاموش ہو گیا. اس کے
जबड़े तन से गए थे। देखो अरसल, हनिया ने घबराकर इसे देखा। सबको छोड़ो, तुम क्या समझती हो मुझे? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें अच्छा भी लगता हूँ, है ना? इसने मुस्कुराहट दबाकर पूछा। हाँ, इसने बगैर सोचे समझे जवाब दिया। वाकई तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। हाँ क्या? वो एकदम चौंकी। जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच है और तुमने जो कहा था वो भी सच है ना? है ना? वो इसकी शफाफ आंखों में झांक कर बोला था। इसने एकदम नजरें झुका ली। अब तो दोस्ती के साथ साथ एक और रिश्ता भी है ना हमारा? इसके पूछने पर हनिया ने पलकें उठाई। देखो, इनकार मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिल क्या कह रहा है ये तुम्हारी आंखों से झलक रहा है। वो मुस्तकिल इसकी आंखों में देख रहा था। देर हो रही है, खुदा हाफिज। इसने जल्दी से नजरें फेर ली। इसकी गली में आ चुकी थी। वो तेजी से आगे बढ़ गई। अच्छा, जवाब तो दे जाओ। वो भागकर इसके सामने आया था। प्लीज अरसल। वो घबरा सी गई थी। चलो ठीक है, अगर तुम अपने गेट पर पहुंचकर हमेशा की तरह पलटकर मुझे देखोगी तो मैं समझूंगा मैं अकेला मुसाफिर नहीं, तुम भी इस राह में मेरी हमसफर हो। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं समझूंगा हमारे रास्ते अलग हैं। फिर ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा। हाँ, दोस्ती हमारी इसी तरह रहेगी, ठीक है? वो बड़ी याद से इसे देख रहा था। इसने इस बात में सर हिला दिया और पलट गई। रास्ता तय करते हुए इसके कदम मन मन भर के हो रहे थे। इसने फैसला कर लिया था कि वो पलट कर नहीं देखेगी। गेट पर पहुंचकर इसने बेल बजाई और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर रोजाना की तरह पीछे पलटकर देखा। वो वहीं खड़ा था और इसके देखने पर वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ा था और इशारे से इसका शुक्रिया अदा करने लगा था। हनिया को जैसे एकदम ख्याल आया, इसने घबरा कर रुख मोड़ लिया। इसी वक्त गेट खुल गया था। वो फौरन अंदर चली गई। फिर सारा दिन वो अजीब सी एहसास से घिरी रही थी। खुशी और खौफ का मिला जुला एहसास। खुशी ये थी कि वो बगैर इसके कुछ कहे सब कुछ जान गया था और इसके लिए वो कितनी अहम है ये इसकी आंखों, इसका लहजा, इसका चेहरा हनिया को बता चुका था। और ये खौफ ये था कि कहीं ये खुशी एहसास इससे छीन ना जाए। इसके घर का माहौल कुछ बैकवर्ड सा था। इसके बीजान और आगाजान यानी दादा और दादी, पापा, अम्मी, चचा, चची, फुफियां, सबके रवैये इतने रवायती से थे। घरेलू साजिशें वाले बड़े चचा चची और ऊपर वाले पोर्शन में होते थे। छोटे चचा चची इंग्लैंड में मुकीम थे, जबकि दूसरी फुफियां इसी शहर में रहती थीं और अक्सर और बेशतर में अपनी आल औलाद के समेत गिलानी हाउस में नाजिल हो जाती थीं। घर में आगा जी का हुक्म चलता था। इनके सामने किसी को चूं चुरा की इजाजत नहीं थी। इसके अम्मी बाबा भी बीजान और आगा जी के सामने सर तस्लीम हम किए रहते थे। चचा का भी यही हाल था, मगर बड़ी चची नहायत चालाकी से अपनी बात मनवा लेती थीं। चापलूसी करने की जो आदत थी, और इनके दोनों बच्चे माया और सादी भी काफी इन्हीं की थे। इनकी दोनों फुफियां चच्ची से 4 हाथ आ गई थी और बीजान और आगा जी की लाडली थी। हनिया इस माहौल में खुद को अनफिट सा महसूस करती थी। घुटन सी होती थी। इसे यूं लगता था कि जैसे पर काट कर इससे कहा जा रहा है कि उड़ो। इसके बहन भाई कजन सब इसके माहौल में मुतमईन और खुश नजर आते थे। इसकी अपनी जिंदगी थी। इसकी अपनी बड़ी बहन सामिया ही इससे अच्छी दोस्ती थी। इससे वो हर बात शेयर कर लिया करती थी। बाकी सबसे वाजबी सा ताल्लुक था और इस सब का भी कमोबेश आपस में यही हाल था। अब अरसल इसे मिला था, इसकी बातों को, मिजाज को समझने वाला, जिससे वो हर बात शेयर कर सकती थी और वो इसे खोना नहीं चाहती थी। मगर वो अच्छी तरह जानती थी कि इसे पाना आसान ना होगा। आगा जी इनकार कर देते तो इसके खिलाफ भला कौन जा सकता था। वैसे भी इसके घर में अरसल के बारे में किसी की भी राय अच्छी ना थी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। हनिया भी यही सोचकर आगे बढ़ी थी कि चंद साल बाद जब अरसल कुछ बन जाएगा तो अपने घर वालों को भी इसके बारे में राय बदल जाएगी। इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। इसी दौरान अरसल भी MBA कर चुका था। वक्त गुजारने के साथ साथ अरसल के बारे में राय बजाय बेहतर होने के मजीद खराब हो रही थी। जिन दिनों हनिया का एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो रहा था, इन दिनों वो यूनिवर्सिटी गई थी। एडमिशन लिस्ट में अपना नाम चेक करने वापस सामिया के साथ घर आई थी। गली में देखा तो एक हंगामा सा मचा हुआ था। पता चला कि शोबी के दोस्त जुबैर का अरसल से जबरदस्त झगड़ा हुआ था। अब कसूर किसका था ये तो एक तरफ, मगर अरसल की रेपुटेशन हनिया के घर में मजीद खराब हो चुकी थी। हालांकि शोबी का दोस्त जुबैर हनिया को जमाने भर का छिछोरा लगता था, मगर ये बात हनिया इन्हें कैसे समझाती। फिर इस बात के चंद दिन बाद ही अरसल ने हनिया को बताया कि वो इस मोहल्ले से कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। वजह ये झगड़ा बहरहाल नहीं था, बल्कि वो नया मकान था जो 4-5 सालों से तैयार हो रहा था और अब तकमील पा चुका था। जब अरसल का सामान शिफ्ट हो रहा था तो हनिया के घर वाले खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे।
اور ہنیا یہ حال دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ پھر اس کا علم ایک دن امی کو ہو گیا روفی کے ذریعے، مگر پاپا، زوبی، شوبی اور باقی دوسرے گھر والے اس سے لا علم تھے، اور امی نے بھی روفی کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائے، مگر ہنیا کی خوب اچھی طرح خبر لی تھی اور اس قصے کو ختم کر دینے کی بڑی سخت ہدایت کی تھی، اور ساتھ ہی روفی کو اس پر نظر رکھنے کو بھی کہا تھا۔ ایک بیچاری سامیہ ہی اس کی ہمدرد تھی، مگر وہ کر بھی کہہ سکتی تھی کہ سوائے ہنیا کی حمایت کے، حالانکہ سامیہ کی اپنی زندگی کا فیصلہ اس کے اختیار میں نہ تھا۔ آغا جی اور پاپا نے اس کا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا تھا۔ عید کے بعد شادی بھی مقرر کر دی تھی، البتہ اسے بنا بتانا ضروری بھی نہ سمجھا تھا۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ شادی سے پہلے اسے بتا دیا گیا تھا۔ ان حالات میں وہ ہنیا کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ ہنیا بیگم، وہ آپ کے صاحب بہادر وہاں کیفے میں بیٹھے خوار ہو رہے ہیں، شرف ملاقات بخش آئیے۔ شیزا اس کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی، 11:15 ہو رہے تھے۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگی۔ میں یہیں لائبریری کے پاس تمہارا انتظار کروں گی، شیزا نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ اس سے مل رہی تھی۔ اس کا دل بھی چاہ رہا تھا اس سے ملنے کا، مگر اسے یہ خوف بھی تھا کہ کہیں اس سے اس کی آخری ملاقات نہ ہو۔ کیسی ہو؟ وہ اسے کیفے کے باہر ہی کھڑا ملا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ ارسل نے اسے بغور دیکھا، بہت کمزور سی لگ رہی تھی، اداسی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ اندر چلیں، وہ ایک گہری سانس لے کر بولا تھا۔ ہنیا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پریشان ہو؟ کافی دیر کے بعد ارسل نے خاموشی توڑی تھی۔ پریشان ہونے کے علاوہ کر بھی کہہ سکتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک بہت اچھی خبر سناتا ہوں۔ میری سول ایوییشن میں جاب ہو گئی ہے۔ میں نے ماما سے بھی بات کر لی ہے، وہ تمہارے لیے راضی ہیں، بلکہ بہت خوش ہیں۔ وہ تو ابھی تمہارے گھر آنا چاہتی ہیں، مگر میں نے ہی انہیں روکا کہ ابھی تھوڑا سا عرصہ ٹھہر جائیں۔ ڈونٹ وری یار، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا۔ اتنی بڑی خوشخبری سنانے کے بعد ارسل کا خیال تھا وہ خوش ہوگی، اس کا موڈ بحال ہو جائے گا، مگر ادھر تو وہی حالات تھے۔ مبارک ہو، وہ ویسے ہی دھیمے لہجے میں بولی۔ اتنی خشک اور پھیکی سی مبارکباد، ارسل بے مزہ ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے اختیار میں یہی تھا، وہ مایوسی سے بولی۔ انسان کو اتنا بزدل اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ جل کر بولا تھا۔ میں ایسی ہی ہوں، تمہیں معلوم نہ تھا؟ اس نے سپاٹ لہجے میں پوچھا تھا۔ معلوم تو تھا، اور یہی سوچ کر آگے بڑھا تھا کہ میرے ساتھ زندگی گزارو گی تو تمہیں ٹھیک کر دوں گا، بس تم یہ صرف سوچ ہی سکتے ہو، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، یہ طے ہے، لہٰذا مزید وقت برباد کرنا بیکار ہے۔ وہ ہمت جمع کر کے بولی تھی۔ تمہیں یہ بات پہلے پتہ نہ تھی؟ اس نے تپ کر پوچھا تھا۔ پتہ تھی، اور اب اپنی اس غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا۔ اوہو، آپ پچھتا رہی ہیں؟ یہ بھی شکر ہے کہ اب آپ کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، مزید وقت گزر جاتا تو میں بے خبری میں مارا گیا تھا، وہ تنزیہ انداز میں بولا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ارسل کو دیکھا، اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ اپنی بے بسی کا احساس کر کے ہنیا کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ دیکھو ہنی، اسے ہنیا پر ترس آ گیا تھا، وہ اس کی ذہنی کیفیت سمجھتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کتنی پریشان ہو اور تمہارے گھر والے آسانی سے نہیں مانیں گے، مگر ہم دونوں یہی سوچ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں آگے بڑھ کر اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آگے بات کریں گے تو بات بنے گی نا۔ میرے پیرنٹس تمہارے پیرنٹس سے بات کریں گے، ان کے اعتراض دور کریں گے، اور سب ان کی ساری شکایتیں اور غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا۔ وہ بڑے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ وہ بات کرنے پر راضی ہوں تب نہ۔ اس نے لمحوں میں اس کی امید پر پانی پھیرا تھا۔ تم اس طرح کیوں سوچتی ہو؟ اس نے ضد چھو کر پوچھا تھا۔ اس لیے کہ میں جانتی ہوں ایسا ہوگا، ہنیا نے کہا تھا۔ دیکھو، اگر اچھا سوچو گی تو اچھا ہوگا، اگر جذبہ صادق ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اگلے مہینے میں مما پاپا کو تمہارے گھر بھیجوں گا اور تمہاری پیرنٹس سے بات کریں گے، مجھے امید ہے وہ مان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ پھر اسے سمجھانے لگا، مگر وہ ششو پن میں پڑ گئی۔ کوئی اگر مگر نہیں، بس کہہ دیا میں نے، بس تم دعا کرو اور میرے خیال میں شمع جلائے رکھنا، اوکے؟ وہ اسے بڑی امید افزا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بس ہلکے سے سر ہلایا۔ ارسل کا یہی انداز تو اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیتا تھا، اور وہ آگے بڑھنے کی ہمت کر پا رہی تھی۔ کتنا سوچا تھا کہ تم سے جب ملوں گا تو ساری باتیں کروں گا، اپنی بے قراریوں کی داستانیں سناؤں گا، تم سے پوچھوں گا کہ تم مجھے کتنا مس کرتی ہو، پھر اگلی بار ملنے تک اس ملاقات کو یاد کر کے اپنے دن سہل کر لوں گا، مگر تم تو ایسے کرتی ہو نا۔ وہ بات دوری چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر بس مردگی سی تھی۔ اوکے، خدا حافظ۔ وہ جانے لگا تھا۔ ہم پھر ملیں گے ارسل، ہنیا کے کہنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ہمیشہ کے لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہنیا نے اس بات میں
سر ہلایا۔ انشاءاللہ وہ طمانینت سے مسکرایا تھا۔ خدا حافظ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارسل ہاتھ ہلا کر کیفے سے باہر نکل گیا۔ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی مصروفیات میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ امی کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ سامیہ اور حنین آفس اور یونیورسٹی سے آ کر اس قدر تھکن کا مظاہرہ کرتی تھیں کہ امی کو ان پر ترس آنے لگتا تھا۔ ہنیا کے تو ویسے بھی سیمیسٹرز سٹارٹ ہونے والے تھے اور ہنیا کسی کام کی نہ تھی۔ اوپر سے سامیہ کی شادی بھی سر پر تھی۔ شاپنگ وغیرہ تو سامیہ ہی ان کے ساتھ کرواتی تھی، مگر دیگر کاموں کے لیے انہیں پاپا شوبی وغیرہ کی منتیں کرنا پڑتی تھی۔ پاپا کی آفس میں مصروفیات تھی، مگر اس کے باوجود وہ سامیہ کی شادی سے متعلق باہر کے تمام کام نپٹا رہے تھے۔ رہ گیا شوبی تو وہ بھی کئی احسان جتا کر تھوڑے بہت کام کروا ہی دیتا تھا، اور زوبی اور وہ کالج سے آ کر پڑا سوتا رہتا۔ شام کو گھر سے باہر نکلتا تو افطاری میں ہی واپسی ہوتی تھی۔ افطار کے بعد پھر رات گئے تک غائب ہوتا۔ چچی کی اپنی مصروفیات تھیں، تمام ذمہ داریوں سے آزاد، البتہ کبھی کبھار امی سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں استفسار کر لیتی تھی اور امی کا جواب سنتے ہی اپنی تیاریوں کا ذکر کرنے لگتی۔ ماما کا بھی یہی حال تھا۔ ویسے بھی چچی مایا کو یہ ایک الگ تھا کہ پہلے مایا کی شادی ہونی چاہیے تھی، حالانکہ سامیہ اس سے 1 سال چھوٹی تھی۔ دونوں پھوپھیاں بھی اپنی آل اولاد کے ساتھ آئیں تو کام مزید بڑھ جاتا۔ اس کی نت نئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ بیچاری دوپہر سے ہی کچن میں لگ جاتی تھی۔ سامیہ کو جو کبھی خیال آ جاتا تو ان کی ہیلپ کرنے آ جاتی۔ ان فکروں کے علاوہ ہنیا کی سب سے بڑی فکر تھی۔ انہیں یہ پریشانی تھی کہ اگر ارسل کے متعلق ہنیا کے پاپا اور آغا جی کو پتہ چل گیا تو پکڑ کر ہنیا کا آنا فانا کہیں بھی رشتہ طے کر دیں گے بغیر کسی کی مرضی معلوم کیے۔ لاکھ اٹھیں ہنیا پر غصہ سہی، مگر وہ ہرگز یہ نہیں چاہتی تھیں کہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے جس سے ہنیا کی زندگی پر برا اثر پڑے اور وہ ناخوش ہو۔ وہ اس سلسلے میں تسلی اور سکون کے ساتھ ہنیا سے بات کرنا اور اسے سمجھانا چاہتی تھیں، مگر وقت تھا نہ سکون۔ گھر میں ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے کچن میں جا رہی تھیں کہ لاؤنج سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ شوبی اسٹار پلس سے کوئی انگلش فلم دیکھ رہا ہے اور آواز بھی خاصی بلند ہے۔ اوہ ہو بیٹا، آواز تو کم کرو۔ انہوں نے اسے سرزنش کی تو اس نے ہلکی آواز کر دی، اور یہ روزے میں ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتے، اور اگر دیکھنا ہی ہے تو کوئی اسلامی پروگرام لگاؤ، یہ سب دیکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ شوبی نے نیوز چینل لگا دیا۔ ظہر کی نماز پڑھی تو وہ پوچھ رہی تھیں۔ ہاں پڑھ لی، وہ سستی سے بولا۔ تو بیٹا قرآن شریف کی تلاوت کرو، یہ کوئی اس طرح سے روزے تو نہیں گزارے جاتے۔ انہوں نے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا۔ امی عشاء کے بعد پڑھ لوں گا، عشاء کے بعد تم دوستوں کی طرف نکل جاتے ہو۔ اچھا، اچھی طرح اس کی کلاس لے رہی تھیں۔ اوہ امی پڑھ لوں گا نا، وہ ضج ہوا تھا۔ امی نے اس سے افسوس سے دیکھا۔ اور کیا کرتی، یہ عمر تو تھی ہی، ڈانٹ ٹپٹ کر یا سختی کر کر اسے راغب کرتی، یہ تو اللہ ہی ہدایت دینے والا تھا، وہ تو صرف کہہ سکتی تھی اور اللہ سے دعا کر سکتی تھی۔ یہ بتاؤ ارسل کیسا لڑکا ہے؟ کون ارسل؟ اس کی توجہ ہنوز ٹی وی کی جانب تھی۔ وہی بیگ صاحب کا بیٹا جو پارک والی گلی میں رہتے تھے، ابھی 2 سال پہلے ہی یہاں سے شفٹ ہوئے۔ انہوں نے یاد دلایا۔ اچھا ہاں ارسل، اسے یاد آ گیا۔ خیریت؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے امی کو دیکھا۔ یوں ہی؟ کیا وہ بہت برا لڑکا ہے؟ انہوں نے بغور اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے اسکرین پر سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ تم لوگ ہی بتاتے تھے۔ اور وہ جو تمہارے دوست، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں زبیر سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، اس میں بھی تو اسی کا قصور تھا۔ انہوں نے بظاہر سرسری سے انداز میں کہا تھا۔ نہیں خیر، قصور تو سارا ارسل کا نہیں تھا، زبیر کی بھی غلطی تھی۔ ویسے اب تو ارسل بہت میچور ہو گیا ہے۔ اس دن ملا تھا مجھے فہیم کے آفس میں، وہیں تو جاب کر رہا ہے آج کل، خاصی اچھی پوسٹ پر ہے۔ بہت اچھے طریقے سے اس نے مجھ سے بات کی۔ فہیم بھی بہت تعریف کرتا تھا اس کی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں۔ انہوں نے کچھ اطمینان کا سانس لیا۔ چلو تم بھی ٹی وی بند کرو، اور تمہارے پاپا کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، ٹیلر کو جا کر دے آؤ۔ وہ کھڑے ہوئے بولی تھی۔ او ہو امی، وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ خبردار شوبی، سونا مت، ورنہ افطار تک چھٹی، اور پھر تمہارے پاپا آ کر بہت غصہ کریں گے اگر انہوں نے تمہیں سوتا دیکھ لیا۔ چلو شاباش اٹھو۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، مزید ہدایتیں دیں اور لان سے نکل گئی۔ ناچار شوبی کو بھی اٹھنا ہی پڑا تھا۔ بھئی رفیق صاحب، ہمارے گھر کے بچے یہ آج کل کے بچوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں، نہایت سمجھدار اور تمیز و تہذیب والے ہیں۔ مجال ہے جو اپنے بڑوں کے حکم کے سرتابی کر جائیں۔ ارے ہم نے ان کی تربیت ہی ایسی کی ہے، انہیں کسی دائرے میں رہنا ہے، یہ ہم نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے۔ آغا جی ایک طرف سے اپنی ہی تعریف میں رتب السان تھے۔
جی جی بجا فرمایا آپ نے، یہ تربیت ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو بگڑنے یا سنورنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ کے گھر کے بچوں کو دیکھا ہے میں نے، ماشاءاللہ جدید علوم سے آشنا ہونے کے باوجود انتہائی تمیزدار ہیں۔ رفیق صاحب سر ہلاتے ہوئے بولے تھے، سامعہ کے ساس سسر شادی سے متعلق کچھ اہم امور پر بات چیت کرنے آئے تھے اور انہیں اس وقت ڈائننگ روم میں بیٹھے آغا جی کے زیریں اقوال سن رہے تھے اور ان کی بھرپور حمایت کر رہے تھے۔ پاپا بڑے چچا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، جبکہ امی کو ان سے رات کے کھانے کے متعلق استفسار کرنے کی فکر تھی۔ بڑی چچی زیادہ دیر تک ان کی گفتگو نہ سن سکیں اور بہانہ کر کے ڈائننگ روم سے نکل گئیں، لیکن مایا اور ہنیا بیزاری سی ہی سہی مگر بیٹھی رہیں۔ پی جان کی نظریں جو اس پر فوکس تھیں، شوبی اور فہیم سخت بور ہو رہے تھے، بلکہ باقاعدہ جمائیاں لے رہے تھے، مگر بیچارے بیٹھے رہنے پر مجبور تھے۔ آغا جی نے انہیں بلوایا تھا اور اب وہ انہی کی اجازت سے ڈائننگ روم چھوڑ سکتے تھے۔ اسی وقت شوبی کا موبائل بج اٹھا۔ وہ شکر ادا کرتا ہوا آغا جی کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتا سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا، جبکہ فہیم کو یہ افسوس ہو رہا تھا کہ آخر کب تک اس کا موبائل کیوں نہ بجا۔ اتنے میں زوبی اندر آیا۔ فہیم بھائی آپ کے لیے بڑی پھپھو کا فون ہے، زوبی جلدی سے کہہ کر چلا گیا۔ اسے ڈر تھا کہیں آغا جی سے بھی روک نہ لیں۔ یہ سنتے ہی فہیم ایک سیکنڈ کی بھی دیر لگائے بغیر تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اس نے تو اجازت لینا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ مایا اور ہنیا نے اسے حسرت سے نکلتے دیکھا تھا۔ آخر پاپا کو ان پر رحم آ گیا اور انہوں نے ان دونوں کو بھی کچن میں امی کی ہیلپ کروانے کے لیے جانے کو کہا تھا۔ وہ دونوں شکر کا سانس لیتی فوراً باہر آ گئی تھیں۔ تھینک گاڈ یار تم نے مجھے باہر بلا لیا، فہیم کی آواز تھی اور وہ شوبی باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میں نے سوچا کہیں تمہارا دماغ وہاں بیٹھے بیٹھے پگھل نہ جائے، اس لیے تمہیں فون کے بہانے بلا لیا، شوبی ہنستے ہوئے بولا۔ فہیم بھی مسکرانے لگا، جبکہ وہ دونوں حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ یہ ہنیا بی بی آج کل دن میں تو 2 روزے رکھ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ڈبل ثواب کما رہی ہیں۔ وہ لوگ سب چھت پر جمع تھے۔ فہیم نے اس کو دیکھ کر کہا تھا جو سب سے الگ تھلگ ریلنگ سے ٹکی سڑک پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ ہاں واقعی یہ ہنیا بہت کمزور ہو گئی ہے، فروا نے ہی اس سے دیکھا تھا۔ ڈبل روزے سے میری مراد دوسرا روزہ چپ کا روزہ تھا، فہیم نے وضاحت کی۔ ہاں تم چپ رہنے سے بھی تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، فروا فوراً بولی تھی۔ تو یہ ہے مایا نے بھی اس کی حمایت کی تھی۔ تو ڈیئر سسٹرز تم لوگ پتہ لگاؤ کہ کیا بات ہے، کیا سامعہ کے جانے سے بہت اداس ہو رہی ہے، فہیم نے کہا تھا۔ نہیں یہ اداسی سامعہ کے جانے کی تو نہیں ہو سکتی، مایا نے کہا تو سامعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھئی کوئی اور اداس وغیرہ نہیں ہے، وہ اس کے سمیسٹرز ہونے والے ہیں اس لیے پڑھائی کر کے تھک گئی ہے، وہ اسے تنگ مت کرو، سامعہ جلدی سے بولی اور ہنیا کو آواز دینے لگی۔ اسی وقت زوبی بھاگتا ہوا اوپر آیا۔ ایک بہت اہم خبر لے کر آیا ہوں، گیس کرو کیا ہے۔ وہ خاصا ایکسائٹڈ تھا، کہیں آغا جی نے ہنیا کے لیے کوئی مرغا وغیرہ تو نہیں پھانس لیا، فہیم نے ہنیا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ اوہو فہیم بھائی یہاں ہنیا کا کیا ذکر، زوبی نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہنیا نے اطمینان کا سانس لیا، جبکہ فہیم اسے مسلسل نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا زوبی تم بتاؤ کیا بات ہے، چھوٹی پھپھو کی ردا نے کہا۔ خبر یہ ہے کہ چھوٹے چاچا وہاں اپنی فیملی کے کل رات کو ہی فلائٹ سے تشریف لا رہے ہیں، جن کا قیام گیلانی ہاؤس کی انیکسی میں ہوگا، مگر صرف عید تک۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر میں جو کہ ڈیفینس میں تقریباً تیاری کے آخری مراحل میں ہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ ہے نا دلچسپ خبر، ری ایکشن زوبی کے خلاف توقع تھا۔ اس میں کیا دلچسپی کی بات ہے بھائی، ویسے بھی یہ خبر 1 ہفتہ پرانی ہے اور چھوٹے ماموں کا فون ہمارے ہی گھر آیا تھا جو میں نے ہی اٹینڈ کیا تھا، انہوں نے امی سے بات کی اور امی نے اسی دن سب کو بتا دیا۔ ردا نے بڑے آرام سے اس کی ایکسائٹمنٹ پر پانی پھیرا تھا۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور سب نے ردا کی حمایت میں سر ہلا دیا، جبکہ ہنیا حیران ہو رہی تھی کہ اپنی بے خبری پر۔ اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، کیا وہ اس کی چاہت میں اتنی سدھ بدھ کھو بیٹھی تھی؟ اگر ایسا ہو رہا تھا تو اس کی زندگی گزر جائے گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا ارسل کا بھی یہی حال ہے؟ اس وقت اس کا دل چاہا وہ ارسل سے بات کرے۔ وہ اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ اس کے کمرے میں اس کا سیل فون تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ فہیم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کیا، موبائل دیکھا تو وہ وائبریٹ کر رہا تھا اور اسکرین پر ارسل کا نمبر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو کیسی ہو؟ اس کی آواز بھرائی۔ ٹھیک ہوں اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں تم سے بات کروں، میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی، مجھے معلوم تھا تم مجھے یاد کر رہی ہو، اس لیے تمہارے فون کرنے سے پہلے ہی میں نے کر لیا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ خیر ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا، ہنیا نے کہا تھا۔ ہمیشہ تم دل سے یاد بھی تو نہیں کرتی، اس نے شرارتاً کہا۔ جی نہیں میں ہمیشہ دل سے ہی یاد کرتی ہوں، اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تھا۔ وہ ہنس پڑا۔ ہنیا کو ایک دم اپنی بات کا احساس ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے ہنی
وہ سرگوشی کے انداز میں بولا تھا۔ اچھا سنو، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، اتوار کو ماما پاپا تمہارے گھر آ رہے ہیں، رات 8-9 بجے تک آئیں گے۔ کیوں؟ وہ گھبرائی۔ کیوں؟ کیا مطلب ہے بھئی؟ رشتہ کے لیے اور کیوں؟ ارسل منہ بنا کر بولا تھا۔ پاپا سوچ رہے تھے کہ تمہارے پاپا کے آفس جائیں، مگر میں نے کہا نہیں، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ پھر ماما نے بھی کہا کہ گھر جانا بہتر رہے گا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مگر وہ چپ ہوئی۔ بس چپ کرو، اس نے ڈپٹ دیا تھا۔ ارسل مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ اوہ ہو یار، بی بریو، انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، اس نے یقین سے کہا تھا۔ انشاءاللہ، وہ زیر لب بولی تھی۔ سنو ہنی، میرا دل بہت چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو بھی۔ ایک دم ہی اس کا لہجہ بدل گیا تھا۔ ابھی طبیعت تو ٹھیک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہنسی۔ ممکن ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ ایسے کہ تم اپنے کمرے کے ساتھ والے ٹیرس میں آ جاؤ اور نیچے دیکھو، میں تمہارے سامنے ہی کھڑا ملوں گا۔ وہ مزے سے بولا تو وہ اچھل پڑی۔ ایک گاڈ ارسل، تمہیں معلوم ہے سب چھت پر ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ وہ جلدی سے ٹیرس میں آئی۔ وہ واقعی سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہنیا کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ تم بہت اچھی لگ رہی ہو، پنک کلر تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، اور پتہ ہے رات خواب میں نے تمہیں اسی کلر میں دیکھا تھا۔ وہ ٹیرس میں جلتی فینسی لائٹس میں گھبرائی سی کھڑی تھی اور ارسل کو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوکے، اب تم جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ خیر نہیں، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوف یار، کبھی تو میری کسی خوبصورت بات کا پیار سے جواب دے دیا کرو، اسے برا سا منہ بنا کر کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ اوکے، جا رہا ہوں۔ ارسل کا موڈ ایک دم آف ہو گیا تھا۔ اچھا سنو، وہ بول اٹھی۔ کہو۔ وہ ہفا سا، آنکھیں رہیں گی شام و سحر منتظر تیری، آنکھوں کو سونپ دیں گے تیرا انتظار ہم۔ اس نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں زیادہ انتظار بھی نہیں کرواؤں گا ہنی، وہ بڑی محبت سے بولا تھا۔ خدا حافظ، اس نے مسکرا کر کہا اور موبائل آف کر دیا۔ ارسل نے کار کے قریب پہنچ کر پلٹ کر اسے دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس نے الوداعی ہاتھ ہلایا اور کار سٹارٹ کر دی۔ پھر اس کے ٹرن لینے تک ہنیا ٹیرس میں کھڑی رہی تھی۔ اگلے اتوار کو چھوٹی پھپھو نے چھوٹے چچا اور اس کی فیملی کو اپنے گھر افطاری پر انوائٹ کیا تھا، اور ساتھ ہی ان تمام بچوں کو بھی بلایا تھا۔ شوبی کے علاوہ وہ سب ہی گئے تھے، لہٰذا ہنیا کو بھی جانا پڑا۔ بڑے سارے گھر پر ہی تھے وہ لوگ۔ عصر سے ذرا پہلے چھوٹی پھپھو کے گھر گئے تھے، فروا اور یمنا بھی آئی ہوئی تھیں۔ فہیم کا افطار کے بعد آنے کا پروگرام تھا۔ ہنیا کو ساری فکر 8 بجے کے بعد کی تھی۔ اس کی تو ارسل سے بھی صبح سے بات نہ ہو سکی تھی، اور اس نے سامیہ کو بھی ڈر کے مارے کچھ نہیں بتایا تھا۔ افطار اور نماز سے فارغ ہو کر وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ ہنیا ایک کونے میں فکر مند بیٹھی تھی۔ چھوٹی پھپھو نے سامیہ کے منگیتر فائز کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور وہ کافی دیر سے نوٹ کر رہے تھے کہ ہنیا بہت چپ سی تھی۔ انہوں نے سامیہ کی توجہ ہنیا کی طرف دلائی۔ بھئی ہم نے تو سنا ہے سسرال سالی کے دم سے آباد ہوتا ہے، اور یہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے، مگر ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری اکلوتی سالی میں ایسا کوئی گن نہیں ہے۔ وہ انتہائی مایوسی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے اکلوتی سالی سے؟ فائز بھائی، ہم آپ کی سالیاں نہیں ہیں؟ فروا فوراً بولی تھی۔ باقی سب نے حمایت کی۔ جی، میں سگی سالی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے کہنے پر سب نے بہت احتجاج کیا۔ اچھا بھئی، مان گیا آپ لوگوں کو، بھلا آپ سے کون جیت سکتا ہے؟ ان کو ہاتھ جوڑنے ہی پڑے تھے۔ آگے نا لائن پر۔ ریدا کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ آنا ہی پڑا، پیٹنا تھوڑی تھا سامیہ سے۔ چھوٹی چچی مسکرا کر بولی تھی۔ سامیہ ایک دم جھیپ سی گئی تھی۔ فائز بھی مسکرانے لگا۔ فروا بیٹا، یہ فہیم کب آئے گا؟ 10 بج گئے ہیں، اور یہ سب تراویح پڑھ کر آ گئے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی پھپھو لاؤنج میں داخل ہوئی۔ خالہ جانی، فہیم بھائی نہیں آئیں گے، میں آپ کو بتانا بھول گئی، کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ آغا جی کی طرف گئے ہیں، انہوں نے بلایا ہے فہیم بھائی کو۔ فروا بتا رہی تھی۔ ہنیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سامیہ اس کی طرف چونکنے پر اسے دیکھنے لگی۔ پھر ٹھیک ہے، میں کھانا نکلواتی ہوں، چھوٹی پھپھو اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ردا، فروا اور یمنا کو اپنے ساتھ کچن کی طرف لے گئی تھیں تاکہ پھپھو کی مدد کروا سکے۔ چھوٹی چچی ڈائننگ روم میں چلی گئی تھیں، جہاں چھوٹے چچا اور پھپھا وغیرہ بیٹھے تھے۔ ردا فروا اور یمنا کو ساتھ لے کر کچن کی طرف آ گئی تاکہ پھپھو کی مدد کرا سکے۔ چھوٹی چچی ڈائننگ روم میں چلی گئیں، جہاں چھوٹے چچا اور پھپھا وغیرہ بیٹھے تھے۔ کیا بات ہے بتاؤ؟ سب کے جاتے ہی سامیہ جلدی سے ہنیا کے پاس آئی تھی۔ اس نے فائز کو دیکھا جو ٹی وی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ ان کو چھوڑو، وہ ادھر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سامیہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ بات یہ ہے کہ آج ارسل کے ماما پاپا آ رہے تھے امی پاپا سے رشتے کی بات کرنے۔ اس نے دھیرے سے بتایا۔ سامیہ کا ایک دم منہ کھلا تھا۔ آ رہے تھے مطلب کیا نہیں آئے؟ سامیہ نے وضاحت چاہی۔ نہیں آ گئے ہوں گے، اور بات بھی
کر لی ہوگی، جبھی تو شاید آغا جی نے فہیم کو بلایا ہے اور شوبی بھی گھر پر ہی ہوگا۔ اس نے تفصیل بتائی تھی، مگر آغا جی نے فہیم کو کیوں بلوایا ہے؟ اور تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اس نے ہنیا کے ایک چپیڑ سیدھ کی تھی۔ تم کیا کرتی؟ اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیتی، تمہاری طرح یوں منہ بسور کر نہ بیٹھتی۔ سامیہ کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ فائز ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کچھ نہیں فائز، ہنیا فوراً سیدھی ہوئی۔ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا دو، شاید ہم کچھ مدد کر سکیں۔ انہوں نے رازداری سے کہا۔ نہیں فائز بھائی، مسئلہ بلا کیا ہونا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔ وہ اسے پھر سامیہ کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران سامیہ بمشکل خاموش رہی تھی، جیسے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہ رہی ہو۔ بھئی چلو یوں ہی صحیح، تم ہمیں اپنا سمجھتی ہی نہیں ہو، وہ جھوٹ موٹ کی ناراضگی سے بولے تھے۔ ارے فائز بھائی ایسا تھوڑی ہے، کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو، اس نے تو سی کی تھی، میں دیکھتی ہوں کہ کھانا لگ گیا ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے ہی لمحے لاؤنج سے نکل گئی۔ فائزہ نے سوالیہ نظروں سے سامیہ کو دیکھا، وہ دھیرے دھیرے کچھ بتانے لگی۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد فائز سوچ انداز میں سر ہلانے لگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود اسے پتہ ہی نہیں چل سکا تھا کہ ارسل کے والدین کو کیا جواب دیا گیا ہے، آغا جی اور پاپا کا کیا ری ایکشن تھا۔ اسے سب روٹین کے مطابق نظر آ رہا تھا۔ امی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی اور سامیہ سے پوچھنا بیکار تھا، وہ خود بے خبر تھی۔ اس کی ارسل سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ اسی دن اسلام آباد چلا گیا تھا اپنے آفس کے کسی کام سے، اور اب چاند رات پر ہی اس کی واپسی تھی۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ فون نہیں کر سکا تھا۔ اس نے یہ دن اس کے سیل پر میسج کر کے بتایا تھا کہ وہ چند دن اسے فون نہیں کر سکے گا۔ اس نے خود اس کے فون پر فون کرنے کی کوشش کی، مگر کانٹیکٹ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ رمضان اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عید قریب آ رہی تھی، مگر تیاریاں تھیں کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ سیمسٹرز چلنے تک تو پڑھائی کا بہانہ بنا کر بازار جانے سے بچتی رہی تھی، مگر سیمسٹرز ختم ہونے کے بعد سامیہ نے اس کی ایک نہیں چلنے دی تھی اور زبردستی سے شاپنگ کے لیے لے جا رہی تھی۔ عید کے علاوہ شادی کی بھی الگ تیاریاں کرنی تھیں۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ ہنیا کے لیے، ورنہ اگر سامیہ زبردستی نہ کرتی تو اس کی تو شاپنگ بھی نہیں ہونے والی تھی اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ ویسے بھی اس کا ان سب چیزوں میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ کلاسز آف ہونے کے بعد آج کل اس کے دن کچن کے کام نپٹاتے گزر رہے تھے اور باقی وقت شد و مد سے عبادت میں گزار رہی تھی۔ ہیلو ڈیئر کزن، کیا حال ہے؟ وہ چونک کر پلٹی۔ فہیم کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ نماز کا دوپٹہ لپیٹتے چھت پر کھڑی تھی۔ وہ تہجد کی نماز ادا کر کے اوپر آئی تھی۔ 27ویں شب تھی اور اس نے دل ہی دل سے عبادت کی تھی۔ سحری کا وقت شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہ چھت پر آ گئی تھی۔ اندر باہر ایک سکون سا تھا۔ آپ ابھی تک گھر نہیں گئے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ تم مجھے بھگانا چاہتی ہو؟ وہ خفا ہوا۔ ارے نہیں، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ 1 گھنٹہ پہلے میری بڑی پھپھو کا فون آیا تھا، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ یہاں ہیں تو آپ کو گھر بھیج دیا جائے۔ میں نے زوبی سے کہلوایا تھا، میں سمجھی شاید اس نے آپ تک میسج پہنچا دیا ہوگا۔ اس نے گھبرا کر وضاحت کی۔ اوہ ہو یار، میں مذاق کر رہا تھا، میں نے امی سے بات کر لی تھی اور انہیں بتا دیا تھا کہ میں سحری کے بعد آؤں گا۔ وہ ہنس پڑا تھا اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ یہ بتاؤ، سب کے لیے دعائیں کرتی ہو یا صرف اپنے لیے؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولی تھی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں فہی بھائی آپ بھی؟ ظاہر ہے سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر کسی کے لیے کرو نہ کرو میرے لیے ضرور کیا کرو، وہ دھون سے بولا تھا۔ اور ویسے میں نے دیکھا ہے تمہاری دعائیں فوراً قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ فہیم نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر کہا تھا۔ جی؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی اور حیران بھی ہوئی۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس قدرے جھک کر پوچھا تھا۔ جی جی بالکل، وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بولی تھی۔ تو جلدی سے یہ بتا دو کہ ابھی کون سی دعا مانگی ہے جو کہ قبول ہونے والی ہے، بلکہ ہو چکی ہے؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ فہیم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں اب کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سحری کا وقت ہو گیا ہے، آپ نیچے آ جائیے۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ اچھا سنو، اس نے آواز دی تو ہنیا نے پلٹ کر دیکھا۔ آئندہ 2 دن بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، تب تک تم مجھے بتاؤ گی نا کہ تم نے کیا دعا مانگی ہے؟ وہ عجیب غیر مبہم سوالات کر رہا تھا۔ اوکے بتا دوں گی، پرومس؟ فہیم کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ پکا والا؟ فہیم کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بھئی اب جاؤں، ہنیا نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر اٹھی تو ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ عید کا چاند نکل آیا ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ مبارک ہو بھئی، چاند نکل آیا ہے، کل عید ہے۔ سامیہ کمرے میں آئی تھی۔ تمہیں بھی مبارک ہو، وہ جائے نماز طے کرتے ہوئے بولی تھی۔ ارے اتنی پھیکی مبارک؟ بھئی عید کا موقع ہے، ذرا خوش ہو لو۔
سامیہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی، اچھا بھئی یہ دیکھو۔ ہنیا نے ہونٹ پھیلا کر پورے دانت دکھائے تھے۔ سامیہ شیشے میں سے اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑی۔ ہنیا بھی مسکرا دی، اچھا تیار ہو کر جلدی سے باہر آ جاؤ، فہیم باہر لے جا رہا ہے، کچھ کھا پی لیں گے اور تھوڑی بہت جو شاپنگ رہ گئی ہے وہ بھی کر لیں گے، بلکہ چوڑیاں رہ گئی ہیں اور مہندی بھی لگوانی ہے۔ سامیہ جلدی جلدی بولی تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہیں بھی جانے کو، اور گھر میں کام بھی بہت ہیں۔ اس نے صاف منع کیا تھا، کوئی گھر میں کام نہیں ہے، امی نے ہی کہا ہے جانے کو، اور تمہارا دل تو کیا ہوا، چلو اٹھو جلدی سے تیار ہو۔ سامیہ کہتی ہوئی اس کی وارڈروب کی طرف بڑھی۔ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہیں جانے کے لیے، اتنے دن ہو گئے تھے ارسل سے بات کیے ہوئے، معلوم نہیں وہ اسلام آباد سے آیا بھی ہے کہ نہیں، کیا وہاں سے فون نہیں کر سکتا تھا، کم از کم آج تو کر دیتا۔ اس کے سیل میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا، کب سے ٹرائی کر رہی تھی، فون ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ بیٹھی یہی سوچے چلے جا رہی تھی، چلو یہ پہن لو۔ سامیہ نے اس کی وارڈروب سے میرون کلر کا جارجٹ کا ہلکا ایمبرائڈری والا سوٹ اس کی طرف بڑھایا تھا، جو بھی اس نے پچھلے مہینے ہی سلوایا تھا اور ابھی تک پہنا بھی نہیں تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے سامیہ، یہ میں پہنوں گی؟ کیا عید کی خوشی نے تمہیں پاگل کر دیا ہے؟ وہ حیرت سے چلائی تھی۔ ہاں کہہ سکتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی پہننا۔ سامیہ اطمینان سے کہتی ہوئی سوٹ کی میچنگ چوڑیاں اور جولری بھی نکالنے لگی تھی، جبکہ ہنیا تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تم عید کی نہیں اپنی شادی کی خوشی میں دیوانی ہو گئی ہو۔ ہنیا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ ہاں یہ بھی ہے، لیکن ساتھ میں ایک اور خوشی بھی ہے، اس کے ساتھ یہ والی میرون سینڈل پہننا۔ سامیہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے ہنیا کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ سنو، کم از کم آج کے دن اپنی آنکھوں پر رحم کر لو، ویسے ہی تمہاری آنکھیں پھٹی پھٹی سی ہیں، اور اگر گر گرا گئیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اپنی بڑی بڑی اور شفاف آنکھوں کے بارے میں یہ ریمارکس بالکل برداشت نہیں کرتی، مگر اس وقت تو وہ سامیہ کے متعلق مشکوک ہو رہی تھی کہ خدا نخواستہ اسے کوئی ذہنی صدمہ تو نہیں پہنچا جو اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ بس 15 منٹ ہیں تمہارے پاس، تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ سامیہ اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ سامیہ کو کیا ہوا ہے، کیا وہ کبھی اس حلیے میں بازار گئی ہے؟ حیرت سے آج سب چاند رات پر ہی گیلانی ہاؤس میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ حالات معلوم کرنے کے لیے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو انجان نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ دوسری طرف ارسل تھا۔ اوہ ارسل، تم کہاں تھے اتنے دن، اور یہ کس کا نمبر ہے، اور تم کہاں سے بات کر رہے ہو؟ اس نے سوالوں کی بھرمار کر دی تھی۔ آرام سے یار، ایک ایک کر کے سوال کرو، اور پہلے سلام کا جواب دیا جاتا ہے، پھر جواباً عید مبارک کہتے ہیں، کیا تم سب بھول گئی ہو؟ اس نے احساس دلایا۔ سوری، وعلیکم السلام اور عید مبارک۔ وہ شرمندہ سی ہوئی، وہ اس کا لہجہ محسوس کر کے مسکرا دیا تھا۔ یہ میرا نیا نمبر ہے، آئی ایم سوری میں تمہیں فون نہیں کر سکا، اصل میں مجھے وقت ہی نہیں مل رہا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے ٹائم ملتا تھا، مگر اتنی سی دیر کے لیے تم سے بات کرنا تو میرا دل تو نہ بھرتا، لہٰذا میں نے سوچا اکٹھے ہی ساری باتیں کروں گا، اور تم میرے موبائل پر ٹرائی کر رہی ہوگی مگر مل نہیں رہا ہوگا، اصل میں وہاں اپنا موبائل کہیں رکھ کر بھول گیا تھا، پھر مجھے واپس ملا ہی نہیں۔ ارسل نے تفصیل بتائی۔ تم کب آئے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آج ہی تو آیا ہوں، چاند نکلنے سے پہلے میں نے سوچ رکھا تھا کہ چاند میں اپنے شہر میں دیکھوں گا، اور دیکھو چاند دیکھنے آ گیا ہوں، بس اب تم جلدی سے باہر آ جاؤ، دونوں ایک ساتھ مل کر چاند دیکھیں گے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ہنیا کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تم آج بھی گیلانی ہاؤس کے باہر کھڑے ہو؟ وہ ٹیرس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہنیا بیگم، میں آج گیلانی ہاؤس کے باہر نہیں اندر کھڑا ہوں، بلکہ ڈائننگ روم میں صوفے پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ میرے ماما پاپا اور میری اکلوتی بہن ہما ہے، اور اس وقت ڈائننگ روم میں آپ کے تمام بزرگ و خواتین حضرات جمع ہیں، ساتھ میں کچھ ینگ لوگ بھی ہیں، مثلاً فہیم، شوبی، سامیہ اور اس کا فیانسی فائز، اور میں ان سب سے نظریں بچا کر تم سے باتیں کر رہا ہوں، مگر اب زیادہ دیر تک بات نہیں کر سکتا کیونکہ فہیم نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اسی طرف آ رہا ہے۔ ارسل نے تفصیل سے سارا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ گمسم سی سن رہ گئی تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سنو ہنی، بس تم جلدی سے باہر آ جاؤ کیونکہ میری ماما تمہیں دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں، ساتھ میں بھی۔ ارسل نے جلدی سے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ وہ موبائل فون ہاتھ میں لیے ایسی ہی بیٹھی رہی تھی۔ اسی وقت امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں؟ وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس طرح کہا جیسے یہ سب ہنیا جانتی ہو۔ امی
یہ سب اچانک، اصل میں بیٹا میں تمہیں بتانا چاہ رہی تھی مگر تمہارے آغا جی اور پاپا نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، اور آج صبح تمہارے پاپا نے کہا کہ آغا جی کہہ رہے ہیں انہیں رضامندی دے دی جائے، تو دوپہر میں نے ارسل کے گھر اس کی امی کو فون کیا تو وہ بہت خوش ہوئیں اور آج ہی آنے کا پروگرام بنا لیا، بلکہ ارسل بھی ابھی آیا ہے۔ امی نے تفصیل بتائی، مگر امی، آغا جی اور سب، میرا مطلب ہے۔ وہ جھجک سی گئی تھی۔ پچھلے ہفتے جب ارسل کے ماما پاپا آئے تھے تو آغا جی نے انہیں ٹال دیا تھا، بلکہ صاف منع کر دیا تھا، جبکہ میں کیا بولتی، ہم سوچتے کے لیے ٹائم لے لیتے، مگر تمہارے آغا جی کے سامنے کس کی چلتی ہے۔ پھر تمہارے پاپا بھی خاموش تھے۔ شوبھی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ منع نہیں کرنا چاہیے تھا، سوچ لیا جاتا تو بہتر تھا۔ اسی دن فہیم بھی آ گیا تھا۔ ارسل فہیم کے ساتھ ہی اس کے آفس میں جاب کرتا ہے اور فہیم سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ تمہارے آغا جی تو کوئی اور ہی فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ تمہارا رشتہ فہیم کے ساتھ طے کرنا چاہتے تھے، امی بتا رہی تھیں، اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ تمہارے پاپا بھی راضی تھے، مگر فہیم نے آغا جی کو سمجھایا کہ ارسل تمہارے لیے ہر لحاظ سے مناسب ہے، اور یہ کہ وہ ارسل کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ اس کی طرف سے ہر طرح کی تسلی کروا سکتے ہیں۔ آغا جی اس وقت کچھ نہیں بولے، مگر انہوں نے ارسل کے لیے بھی ہاں نہیں کہی تھی، مگر فہیم نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے پہلے تمہارے پاپا کو قائل کیا اور پھر آغا جی کو راضی کرنے کے لیے مستقل یہاں آتا رہا، اور پھر تمہارے چچاؤں وغیرہ کو بھی یہ رشتہ مناسب لگا، لہٰذا آغا جی کو مانتے ہی بنے۔ انہوں نے اچھی طرح سے اس کی تسلی کروا دی تھی، اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اور اسے خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ امی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اور آپ خوش ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بالکل، جس میں میری بیٹی خوش ہوگی اسی میں میری خوشی ہوگی۔ انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لگا کر کہا تھا۔ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ نے ہنیا کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ تیار ہو کے ڈائننگ روم میں آئی تھی جہاں سب جمع تھے، خوش اور ہنستے مسکراتے۔ اسی ماحول میں ارسل کی ماما نے اسے انگوٹھی پہنائی۔ کمرے میں مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا تھا۔ اس نے اپنے بالکل سامنے بیٹھے ارسل کو چپکے سے دیکھا، وہ بھی اسی وقت اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ لیے وہ بھی مسکرا دی، اور فہیم انہیں دیکھتے ہوئے دل میں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے رہا تھا۔ ارسل سے نظریں ہٹیں تو ساتھ بیٹھے فہیم کو اس نے دیکھا تھا۔ فہیم نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی یہ چھوٹی سی خوبصورت سی کہانی؟ اگر تو یہ چھوٹا سا ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔